اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم من الطالبین لثارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد اللہم لن قتلت الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین یا لیتنی کنت معکم و افوز معکم۔ معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار نے سید الشہداء کو اس عظیم شہادت کے بدلے 3 اجر دیے۔ پروردگار نے مولا امام حسین کو اس عظیم شہادت کے بدلے 3 اجر دیے ہیں۔ جعل الامام فی ذریتہ، پروردگار نے قیامت تک امامت جو ہے وہ حسین کی ذریت میں رکھ دی، تا قیامت اگر کوئی امام آئے گا تو وہ حسینی ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کبھی کبھی مولا حسین کو اپنے زانوں پہ بٹھاتے تھے تو کہتے تھے حسین انت الامام وابن الامام و ابو الائمہ، حسین تو بھی امام ہے، امام کا فرزند ہے اور اماموں کا باپ ہے۔ دوسرا مرتبہ جو پروردگار نے دیا وہ یہ کہ جعل الاجابہ تحت قبتہ، سید الشہداء کی قبر کے پاس پروردگار نے دعاؤں کی قبولیت کو قرار دیا۔ وہ جو قبہ قبر کے اوپر گنبد ہے، اسی لیے تو ہمارے ائمہ کہا کرتے تھے کہ اگر پیغمبر کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے تو ہمارے جد حسین کی قبر کے زائر بنو۔ فرماتے تھے کہ نمک کے ساتھ روٹی کھا لیا کرو لیکن ہمارے جد کی قبر پر ضرور جایا کرو۔ یہ جو زائرین قبر حسین ہیں ان کا مقام، فرماتے ہیں کہ جب روز محشر ہوگا، جب دنیا اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہوگی، ایک منادی ندا دے گا کہ اینا اینا زوار و قبر الحسین، قبر حسین کے زائر کہاں ہیں؟ فیقوم جمع کثیر، تو بہت سارے لوگ اٹھیں گے کہ ہم ہیں قبر حسین کے زائر، ہم ہیں، ہم نے زیارت کی تھی۔ تو وہ منادی کہے گا کہ پروردگار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خذوا بیدی من احببتم فانطلقوا بہ الی الجنہ، تم پر تو جنت واجب ہے لیکن ساتھ جس کا بھی ہاتھ پکڑنا ہے اسے لے لو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حق کے شفاعت دے گا پروردگار سید الشہداء کی قبر کے زائرین۔ اللہ سب کو سید الشہداء کی قبر مبارک کا زائر بنائے، البتہ وہ زائر جو عارفاً بحق کے ہی ان کے حق کی معرفت رکھتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں تیسری چیز جو پروردگار نے عطا کی، وَجَعَلَ الشَّفَاءَ فِي تُرْبَتِهِ، پروردگار نے سید الشہداء کی قبر کی تربت میں، اس مٹی میں شفا رکھ دی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کہیں سے شفا نہ ملے
تو اس کی شفا یہ مٹی ہے جو قبر حسین۔ حوزہ علمیہ قم کے بہت بڑے ایک مرجع جو امام خمینی کے بھی استاد تھے، آیت اللہ عبد الکریم قائری رحمۃ اللہ، ان کے زمانے میں ایک عیسائی راہب آیا اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں غیب کی خبریں دیتا ہوں۔ تو آیت اللہ حائری جو ہیں انہوں نے ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی لی اور اس کے پاس چلے گئے، کہنے لگے اگر تو غیب کی خبریں دیتا ہے تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب اس نے اپنا وہ جو عمل تھا وہ پڑھنا شروع کر دیا، تو ایک دم اس کے چہرے پہ پسینہ آیا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا مریم مقدس کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا، کیا نہیں ہو سکتا، تو کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگا آپ کے ہاتھ میں ایک مٹی ہے اور یہ خاص مٹی ہے، لیکن یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ پوچھا کیوں ناممکن ہے؟ کہنے لگا میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ مٹی بہشت کی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ دنیا میں زمین پر کیسے آ گئی۔ کہنے لگے یہ ہمارے مولا حسین کی قبر کی مٹی ہے جسے پروردگار نے بہشت کی تربت قرار دی۔ عزیزانو، آج کا دن ایسا ہے کہ فضائل یا اور چیز پڑھنے کی تو سخت ہی نہیں ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن کسی مسائل پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ذرا تصور تو کرو کربلا میں آیا کوئی مسائل پڑھنے کی ضرورت ہے؟ انسان ایک دفعہ اپنا تصور لے جائے۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ روز عاشور ظہر کے بعد میں سوئی ہوئی تھی کہ خواب میں نے رسول کو دیکھا کہ سر پہ عمامہ نہیں تھا اور چہرے پہ اور داڑھی خاک آلودہ تھی، اور جو پیراہن تھا ہاتھوں سے الٹا ہوا تھا، اور گریہ کر رہے تھے کہ ام سلمہ تو سوئی ہوئی ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کیا عالم ہے آپ کا؟ کہا تجھے نہیں معلوم میرا حسین کربلا میں مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ سوچ رہے تھے کہ روز عاشور جو ہے سب سے زیادہ مصیبت والا ٹائم کون سا تھا؟ شاید وہ ٹائم تھا جب علی اکبر کو برچھی لگی تھی، یا وہ ٹائم تھا جب عباس کے بازو قلم ہوئے تھے، یا وہ ٹائم تھا جو علی اصغر کو تیر لگا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے سو گئے۔ خواب میں بی بی زہرا آتی ہیں، کہتے ہیں علامہ مجلسی میں تجھے بتاتی ہوں دردناک ترین ٹائم وہ تھا کہ جب میرے حسین نے دوسری دفعہ بہنوں سے ودا کیا۔ اجر مولا کے دو ودا تھے، ایک دفعہ جب پہلا ودا کیا تھا مولا گئے اور لڑے، 1000 پتہ نہیں کتنے ملاہین کو جہنم واصل کیا۔ ان کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حسین جو صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، جس کے بچے مارے گئے، جس کے بھائی مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، اب اس پہ لڑنے کی ہمت ہوگی؟ لیکن یہ تو علی کے شعر تھے۔ اتنے لڑے کہ پروردگار کی طرف سے حاتب سے آواز آئی حسین اب بس کر دے، اب اپنا وعدہ پورا کر۔ فرات پہ جب پہنچے، پانی اٹھایا پینے کے لیے، تو وہ ملعون حسین ابن تمیم ہے، اس نے تیر مارا مولا کے حلق پر کہ وہ جو پانی ہاتھ میں تھا وہ خون آلود ہو گیا۔ کہا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔
ڈاکٹر علی شریعتی جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ مولا کی جو پیاس ہے وہ نصرت کی پیاس تھی. میں یہ کہوں گا کہ مولا تو واقعاً پیاسا بھی تھا. صبح سے اب تک جس نے سب سے زیادہ لاشیں اٹھائی ہوں اور اپنے بیٹوں کی بھائیوں کی لاشیں دیکھی ہوں اور اتنا گریہ کیا ہو، اب جب واپس پلٹتے ہیں بدن پہ زخم ہے، حلق سے خون نکل رہا ہے. اب جب آئے نا دوسری دفعہ ودا کے لیے، تو یہ وہ مقام تھا کہ جس کے بارے میں بی بی کہتی ہیں کہ سب سے دردناک ترین لحظے وہ تھے کہ جب مولا نے آ کے خیمہ سے باہر کہا علیکن منی سلام یا زینب یا ام کلثوم یا فاطمہ یا سکینہ. اب جب بیویوں نے باہر آ کے حالت دیکھی مولا کی اور گریہ کرنا شروع کر دیا، امام نے کہا زینب کو کہ ایتینی بثوب عتیق، زینب یہ بہت ہی ملعون لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے مجھے شہید کرنے کے بعد مجھے عریا کریں گے، میرا لباس اتاریں گے، اگر کوئی پرانا سا کوئی لباس ہے تو وہ مجھے دے دے، شاید اس لباس کو دیکھ کے مجھے عریا نہ کریں. اب بی بی گئی، انہوں نے صندوقچہ کھولا، کوئی پرانا سا ایک لباس نکالا، مولا کو دیا. اب مولا نے وہ لباس پہننے کے بعد اس کو جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کر دیا، لیکن مولا کی حسرت پھر بھی پوری نہ ہوئی. ان ظالموں نے وہ پھٹا ہوا لباس بھی، بعد میں وہ پھٹا ہوا لباس بھی نہیں چھوڑا ان ظالموں نے. بعض مقتل والے کہتے ہیں کہ یہ پرانا لباس ایک خاص لباس تھا کہ جب بی بی نے یہ لباس نکالا تو رونا شروع کر دیا. کہنے لگی حسین یہ وہ لباس ہے جو ماں زہرا نے تیرے لیے سیا تھا، یہ وہ کرتا ہے. اور جب سیا تھا تو ایک وصیت بھی کی تھی. وصیت یہ کی تھی جب حسین تجھ سے یہ کرتا مانگے تو میری طرف سے حسین کی گردن پہ بوسہ دے دینا. اجرکم اللہ اجرکم. اب بی بی نے جب اپنی وصیت پوری کی تو سید الشہداء نے کہا بہن ایک بابا نے بھی وصیت کی تھی کہ حسین جب تو آخری ودا کر تو بہن کے بازوؤں پر میری طرف سے بھی بوسہ دینا کہ تیرے بعد ان بازوؤں پہ رسیاں بندھی جائیں گی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اب مولا نے سب کو آخری سلام کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ صرف بہنوں کو سلام نہیں کیا، بیٹیوں کو بھی سلام کیا، حتیٰ کہ اپنی زوجات کو بھی سلام کیا، رباب و لیلہ کو بھی سلام کیا. حتیٰ کہ مولا نے اصحاب جو آئے تھے ان کی خواتین کو بھی سلام کیا کہ تم پر بھی حسین کا سلام، تم نے اپنے بھائیوں اور شوہروں کو مجھ پر فدا کیا ہے. اور آخر میں فضہ کو سلام کرتے ہیں کہ اماں فضہ تجھ پر بھی سلام ہو. پھر آتے ہیں سید سجاد کے پاس. مولا سجاد حالت بے ہوشی ہے، بی بی زینب اٹھاتی ہیں سید سجاد اٹھو، بابا سے آخری ودا کرو. اب جناب سجاد جب اٹھتے ہیں نا، بابا کی حالت دیکھتے ہیں، بدن پہ خون دیکھتے ہیں، زخمی وجود بابا کا دیکھتے ہیں تو حیران ہو کے کہتے ہیں بابا آئین امی العباس، بابا جی آپ کی یہ حالت، چچا عباس کہاں ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سجاد کو نہیں پتا تھا کہ کیا قیامت گزر چکی ہے. کہا سجاد بیٹا تیرا چچا شط فرات پر بازو کٹوا کے ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے. کہا بابا این حبیب ابن مظاہر، این مسلم، این اخی علی، بابا علی اکبر کہاں ہے؟ جب سب کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تو مولا نے کہا سجاد اس خیمے میں دو مرد ہیں، یا میں ہوں یا تو ہے، باقی کوئی بھی نہیں بچا. اجرکم اللہ. جب یہ سننا تھا اب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرا عصا دو اور مجھے تلوار دو. اجرکم اللہ.
کیوں بیٹا؟ میں عصا کے سہارے سے اٹھوں، تلوار دو تاکہ میں فرزند رسول کا دفاع کروں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا نے سید سجاد کو اپنے سینے سے لپٹا لیا، کہا نہیں بیٹا، میں تو جا رہا ہوں، یہ بچے، یہ خواتین، یہ تیری بہنیں، پھوپھیاں تیرے سپرد، تو نے انہیں مدینہ تک لے کے جانا ہے، تو میرا جانشین ہے۔ پھر کہا زینب، ام کلثوم، میرے بعد سجاد امام ہے، واجب الاطاعت ہے۔ سارے اسرار سپرد کیے۔ اب جب وہاں سے مولا نکلے ہیں، سامنے والے لشکر والے کہتے ہیں حسین کچھ اس طرح نکلا اور اس طرح رونے کی آوازیں آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا حسین نہیں آ رہا، حسین کا جنازہ آ رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب جب حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، کہا ذوالجناح چل مقتل کی طرف، لیکن گھوڑا نہیں چلا۔ کہا مجھے پتا ہے تو بھی صبح کا تھکا ہوا ہے۔ ظاہر امام جب کوئی لاشا اٹھانے جاتے تھے تو ذوالجناح کو لے کے جاتے تھے۔ کہا مجھے پتا ہے تو بھی تھکا ہوا ہے اور پیاسا ہے، لیکن اب میں تجھے دوبارہ زحمت نہیں دوں گا، ایک دفعہ مجھے مقتل کی طرف لے جا۔ لیکن ذوالجناح پھر بھی نہیں گیا۔ پھر امام نے غور کیا، ایک چھوٹی بچی کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دیکھا ذوالجناح کے پاؤں کے ساتھ ایک بچی لپٹی ہوئی ہے 4 سال کی، اور یہ کہہ رہی ہے کہ ذوالجناح میرے بابا کو مقتل نہ لے کے جاؤ، کیونکہ جو بھی مقتل کی طرف گیا ہے پھر واپس نہیں آیا۔ اب امام نیچے اترے ہیں، سکینہ کو اپنی سینے سے لگاتے ہیں، سکینہ رو رہی ہے، بڑی معصوم انداز سے پوچھتی ہے کہ بابا آپ بھی موت کی طرف جا رہے ہیں، اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہے ہیں؟ فرمایا کیف لا یستسلم ابو کا، کیسے تیرا باپ اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کرے جبکہ اس کا نہ کوئی ناصر رہ گیا ہے نہ کوئی مددگار۔ اجرکم اللہ۔ پھر کہنے لگی بابا ردنا الی حرم جدنا، بابا پھر ہمیں اپنے نانا کے حرم پر چھوڑ آئے، ہمیں کیوں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ ابھی بھی سکینہ کا گریہ شروع ہو گیا۔ میرے مولا نے سکینہ کو اپنے سینے سے لپٹایا، کہا سکینہ ابھی تو تیرے رونے کے بہت ایام ہیں، ابھی تو نے بہت رونا ہے۔ اب بعض ہمارے مقاتل کہتے ہیں کہ بی بی کو تھوڑی سی نیند آ گئی، سکینہ کو کچھ سکون آ گیا اور ایک دم آنکھ کھلی اور بابا کی گود سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پوچھا کیا ہوا سکینہ؟ کہنے لگی دادی یہ کہہ رہی تھی سکینہ حسین کو چھوڑ دو، چونکہ جب تک تو لپٹی ہوئی ہے یہ نہیں جائے گا۔ مولا چل پڑے، چلے اور جب پہنچے وہاں ظالموں نے کوئی اس طرح، کہتے مولا جب تیر کھا رہے تھے اس وقت گنج شہداء کی طرف دیکھتے ہیں اور آواز دیتے ہیں یا حبیب ابن مظاہر، یا حر، یا عباس، بار بار انہیں آوازیں دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں مالی انادیکم، آج کیا ہوا میں تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، پہلے تو آوازیں دیتا تھا فوراً آ جاتے تھے، آج تو میں آوازیں فلا تجیبونی، لیکن تم مجھے جواب نہیں دے رہے، پتہ نہیں وہ لاشیں تڑپتے ہوں، خدا سے ایک دفعہ زندگی دلوا دے۔ اب وہ پھر ملعون حرملہ آتا ہے جسے عمر ابن سعد نے 3 دفعہ تیر چلانے کا کہا تھا، اس ملعون نے کربلا میں وہ 3 شعبہ تیر 3 دفعہ چلایا ہے۔ پہلی دفعہ جب تیر چلایا ہے تو اس وقت چلایا ہے جب مولا عباس کے بازو کٹ چکے تھے اور ان کی پیشانی پہ تیر مارا تھا اس ملعون نے۔ دوسری دفعہ تیر علی اصغر کی گردن پہ چلایا
اور تیسری دفعہ تیر اس وقت چلایا جب مولا گھوڑے پر تیر کھا کے جھول رہے تھے، اس ملعون نے قلب حسین پہ تیر چلا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب یہ تیر اتنا جا چکا تھا اندر کہ سامنے سے تو نہیں نکل سکتا تھا، مولا نے پتہ نہیں کتنی مشکل سے پیچھے سے تیر کو نکالا۔ اب خون جب نکلنا شروع ہوا، کچھ خون کو مولا نے آسمان کی طرف پھینکا، باقی اپنے چہرے پہ ملنا شروع کر دیا۔ کہا حاض قضا اولا کی جدی رسول اللہ، اسی حالت میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ مولا کہتے تھے پروردگارہ یہ کیسی قوم ہے کہ جانتے ہیں کہ زمین پر ان کے نبی کے بیٹا صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی بیٹا نہیں، پھر بھی مجھے مارنے پر تل چکے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ آخر وہ وقت آتا ہے کہ مولا ذوالجناح سے نیچے آتے ہیں۔ اب یہاں میرے وقت کے امام نے یہ سلام بھیجا کہ میں سلام کرتا ہوں اس شہید پر جو ذوالجناح سے اترا تو تھا لیکن نہ زمین پر تھا نہ ذوالجناح پر تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنے تیر بدن میں پیوست تھے کہ مولا زمین پر فوری نہیں پہنچ سکے۔ اب جب مولا زمین پہ آئے ہیں، ذوالجناح نے مولا کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے ہیں۔ اس کو ذوالجناح اس لیے کہتے تھے، اصل میں اس کا نام تو میمون تھا، ذوالجناح اس لیے اسے کہتے تھے اتنے تیر ذوالجناح کو لگے ہوئے تھے دونوں طرف سے۔ اس گھوڑے کو، صرف سید الشہداء کو تو تیر نہیں لگے ہوئے تھے، اس گھوڑے کو بھی دونوں طرف سے اتنے تیر لگے تھے کہ دور سے لگتا تھا جیسے اس کے پر اگے ہوئے ہیں۔ اب مولا کے گرد چکر لگا رہا ہے ذوالجناح۔ کسی نے پانچویں امام سے پوچھا کہ ذوالجناح جب چکر لگا رہا تھا سید الشہداء کے گرد، آیا وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا؟ میرے پانچویں امام نے روتے ہوئے کہا ہاں، جب وہ با وفا گھوڑا چکر لگا رہا تھا ایک دفعہ تو اس نے کہا وائے ہو اس امت پر جس نے اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ وہ چکر لگایا اس نے، اور اس کے بعد جب اس نے کچھ الفاظ فرماتے ہیں کہ دوسری دفعہ ذوالجناح صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آقا ایک دفعہ میری پشت پہ کسی طرح سوار ہو جا، میں تجھے ایک ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں دشمن تجھ تک نہیں پہنچ سکے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا نے صرف اسے یہ کہا کہ ذوالجناح تو چلا جا، میری بہنوں بیٹیوں کو بتا دے کہ حسین گر چکا ہے۔ اب یہ آتا ہے جب وہاں جہاں خیام تھا، ایک عجیب سی آواز اس نے نکالی، زخمی آواز، اور خیام کی میخوں پر اس نے اپنا سر مارنا شروع کر دیا کہ بیبیاں فوراً باہر آئیں اور ذوالجناح کی زخمی حالت دیکھی کہ زین لٹکی ہوئی ہے، باگیں کٹی ہوئی ہے۔ پس سمجھ گئی کیا ہوا۔ اب بیبیوں نے حلقہ باندھ لیا، یا حسینہ واہ حسینہ کا ماتم شروع ہو گیا۔ اجرکم اللہ، ماتم شروع ہو گیا۔ اب اس دوران بی بی سکینہ آ کے گھوڑے سے لپٹتی ہیں، یا جواد ابی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ تو پتا ہے کہ ان ملعونوں نے میرے بابا کو مار دیا، لیکن جب بابا یہاں سے گئے تھے پیاسے تھے، تو مجھے یہ بتا کہ حل سکیا ابی ام قتلا عطشانا، کہ جب میرے بابا کو مار رہے تھے اس سے پہلے پانی پلایا تھا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہمارے مقتل میں کہ وہ ملعون جب کنجر کے وار کر رہا تھا، بی بی آئی تھی ایک دفعہ، بی بی زینب 70 قدم تک آئی تھی، اور جب دیکھا ظالموں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور ملعون اپنے وار کر رہا ہے، بی بی نے ایک دفعہ عمر سعد کو کہا عمر سعد تو دیکھ رہا ہے حسین قتل ہو رہا ہے اور تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے، تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ جب کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر حرم رسول کی طرف بی بی نے منہ کر کے کہا نانا دیکھ تیرے نواسے کو کس طرح تیری امت مار رہی۔ اجرکم اللہ۔
اتنا صبر نہیں تھا بی بی کے اندر. واپس جاتی ہیں خیمے میں, سید سجاد کو ہلاتی ہیں, سجاد اٹھو بابا مارا جا رہا ہے. اب سجاد پتہ نہیں کس طرح اٹھ کے جب خیمے کے دروازے پہ آتے ہیں, دیکھتے ہیں نو کے نیزہ پر بابا کا سر سوار ہو چکا ہے. بس سجاد یہی کہتے ہیں, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم ہے, ماتم میں کچھ